ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان نے کیسے موسیقی ایجاد کی اور اس کے ذریعے کیسے بے حیائی پھیلائی۔ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کا نیک بیٹا تھا اور حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت افسردہ اور رنجیدہ ہوئے، کیونکہ حابیل کا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہت لگاؤ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام شیث علیہ السلام رکھا گیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تحفے کی مانند تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت شیث علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان انصاف کا عمل جاری رکھا، اور دوسری طرف شیطان نے بھی اپنی سازشیں جاری رکھی، اور قابیل جو کہ پہلے ہی پہاڑوں سے نرم زمینوں کی طرف چلا گیا تھا، اس وقت دو جماعتیں بن گئی تھیں، ایک وہ جو پہاڑوں پر رہتے تھے اور ایک وہ جو نرم زمینوں پر رہتے تھے۔ قابیل کا قبیلہ نرم اور سیدھی زمینوں میں رہتا تھا، اور حضرت شیث اور ان کا قبیلہ پہاڑوں پر رہتے تھے۔ پہاڑوں پر رہنے والوں کے مرد خوبصورت اور عورتیں اتنی خوبصورت نہ تھیں، جبکہ سیدھی زمین پہ رہنے والوں کی عورتیں خوبصورت اور مرد اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ اب شیطان نے ایک چال چلی۔ شیطان قابیل کے قبیلے میں ایک غلام کی شکل میں آ گیا، اور وہ ایک لوہار کے پاس گیا جو داد کا کام کرتا تھا۔ اب ابلیس اس کے لیے کام کرنے لگا، اور اس نے وہاں ایک بانسری بنائی اور لوگوں سے اسے متعارف کرایا، اور وہ اس بانسری سے نئی نئی آوازیں ایجاد کرنے لگا جو لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اب شیطان نے ایک ڈرم بنایا اور اسے بجانے لگا۔ شیطان نئی نئی آوازیں نکالتا اور لوگ اسے پسند کرتے، اور جب وہ بانسری بجاتا تو لوگ ان آوازوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی حرکت میں لاتے، اور ایسے ڈانس کا آغاز ہو گیا۔ شیطان شام کے وقت ایسی آوازیں بجاتا اور لوگ اس سے لطف اٹھاتے، اور اس طرح شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالیہ نشان پیدا کر دیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے جو کہ پہاڑوں پر رہتے ہیں۔ اب حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ پہاڑوں پر رہتے تھے، ان میں سے کچھ مرد قریب سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے بانسری کی آواز سنی، اور اس بانسری کی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، اور وہ اسی سمت میں چلے گئے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہ لوگ برائی میں نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ لطف میں ہیں اور وہاں کچھ مرد بھی ہیں اور کچھ عورتیں بھی ہیں، اور موسیقی کی وجہ سے لوگ اپنی حدود بھول چکے ہیں، اور پھر وہ لوگ اندر آئے اور وہ وہاں لطف اندوز ہوئے، اور علماء کے مطابق اس وقت زنا شروع ہو گیا، اور جب وہ واپس گئے تو واپس جا کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، اور اگلی دفعہ اس کی تعداد بڑھ گئی، اور اس طرح تعداد بڑھتی گئی، اور جو پہلا گناہ لوگوں نے مل کے کیا تھا وہ زنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے لوگ علیحدہ علیحدہ گناہ کرتے تھے، اور اس طرح شیطان نے بہت فتنہ فساد پیدا کر دیا اور لوگوں کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔